السلام علیکم ناظرین تمام افراد کی بیعت کے بعد سلطان بیبرس آگے بڑھا اور اس نے قرآن و حدیث، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ اور مالیات کے شرعی نظام کے قیام پر خلیفہ ابوالقاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد سلطان بیبرس نے ریاست کے مختلف طبقوں سے خلیفہ ابوالقاسم احمد کے لیے بیعت کا اعلان کیا اور سکہ وقت اور خطبہ میں اس کا نام رائج کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خلیفہ ابوالقاسم احمد نے آگے بڑھ کر سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور نظام خلافت کے احیاء پر سلطان بیبرس کے نیک جذبات کو سراہا۔ خلیفہ ابوالقاسم نے خلفائے سابق کی روایات کے مطابق اپنے لیے لقب کا انتخاب خود کیا اور اپنے بھائی خلیفہ المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا۔ تقریب احیاء خلافت کافی دیر تک جاری رہی۔ فراغت کے بعد قلعہ جبل دربار خلافت قرار دیا گیا۔ خلیفہ ابوالقاسم احمد المستنصر باللہ اپنے رفقا کے ساتھ قلعہ جبل واپس پہنچا۔ سلطان بیبرس نے خلیفہ ابوالقاسم احمد کے لیے ارباب مناصب، مصلحت بک، استاد وار، آبدار، حاجب، کاتب، خزانچی وغیرہ مقرر کیے تاکہ اسے کسی امر میں مشکل پیش نہ آئے۔ سلطنت بلاد مصر کے خزانے کا ایک حصہ اس کے تصرف میں دے دیا گیا تاکہ وہ اپنی منشا کے مطابق انعامات دینے میں محتاجی محسوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ قلعہ جبل میں 100 گھوڑے، 30 خچر، 10 قطار اونٹ اور دیگر جانور استبل میں بھجوائے اور اعزازی طور پر تمام سلطنت اسلامیہ خلیفہ ابوالقاسم کے قبضے میں دے دیا۔ قیام خلافت کے اس موقع پر بے حد خوشی منائی گئی۔ اہل قاہرہ اپنے شہر میں خلیفہ کو پا کر بے حد مسرور دکھائی دیے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ خلیفہ ابوالقاسم احمد کے استقبال اور قیام خلافت میں اتنی کثیر رقم کے صرف کو جب اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ اس زمانے میں مصری کڑی دقت کا شکار تھے اور مہاجرین کی آمد کے باعث سخت تنگی کا سامنا تھا، علاوہ ازیں تتاریوں اور صلیبیوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے انہیں ایک ایک پئی کی ضرورت تھی، تو بے حد حیرت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی بخوبی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بلاد مصر کی حکومت اس وقت مالی لحاظ سے نہایت خوشحال تھی اور مسلمانان مصر کے نزدیک خلیفہ ابوالقاسم کا وروید اتنا اہم اور مسرت بخش تھا کہ ان تقریبات پر خواہ کسی قدر رقم خرچ ہو جاتی جائز سمجھی جاتی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس کثیر خرچ پر ریاست کے کسی بھی گوشے سے اعتراض و احتجاج کی ہلکی سی بھی لہر پیدا نہ ہوئی۔ فی الحقیقت اس دور میں مسلمان خلافت کی عدم موجودگی میں دنیا اسلام کو بے نور سمجھ رہے تھے اور احیاء خلافت کا مطلب ان کے نزدیک یہی تھا کہ یہ ظلمت قدر پھر سے روشن ہو رہا ہے اور اس مبارک موقع پر جس قدر بھی جشن کا اہتمام کیا جائے وہ کم ہے۔ قیام خلافت کے بعد پہلا جمعہ 17 رجب 659 ہجری کو آیا۔ اس دن خلیفہ ابوالقاسم احمد سوار ہو کر ایک شاندار جلوس کی صورت میں جامع مسجد الحکمی میں آیا۔ اس کے ساتھ سلطان بیبرس اور امراء و معززین رفقا بھی موجود تھے۔ نماز سے قبل ممبر پر چڑھ کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا اور درود کے بعد پہلے بنو عباس کا شرف و مسجد بیان کیا، پھر خلافت عباسیہ کے دوبارہ قیام پر سلطان رکن الدین بیبرس کی بے حد تعریف و توصیف کی اور سلطان بیبرس اور مسلمانان عالم کے لیے دعا مانگی گئی۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کر اس نے امامت کی اور سب کو نماز جمعہ پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد خلیفہ ابوالقاسم احمد نے قدیم رسم کی مناسبت سے سلطان بیبرس کو خلعت عطا کی۔ 4 شعبان 659 ہجری بروز دوشنبہ کو خلیفہ ابوالقاسم احمد کی جانب سے سلطان رکن الدین بیبرس کو شرعی نیابت کی تفویض کے لیے قاہرہ میں ایک عظیم الشان دربار عام کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کے باہر ایک وسیع میدان میں طویل و عریض شامیانے نصب کرائے گئے جس کے نیچے خلیفہ المستنصر باللہ سلطان ملک القاہر بیبرس، قاضی القضات، اراکین دولت، مشیران سلطنت، روسائے ملک و ملت اور کثیر تعداد میں رہے یا مجتمع ہوئے۔ امیر فخر الدین لقمان نے ممبر پر کھڑے ہو کر خلیفہ ابوالقاسم احمد کی طرف سے سلطان بیبرس کے لیے شرعی نیابت کی سند پڑھی۔ اس میں حمد و ثنا کے بعد خلیفہ ابوالقاسم احمد کے استحقاق خلافت، سلطان بیبرس کی ملت اسلامیہ کے لیے خدمات کا اعتراف اور اس کی اعلیٰ کارکردگی اور صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں نظام حکومت، معدلت گسری اور رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں ہدایات کا ذکر کیا گیا۔ اس اجتماع میں خلیفہ ابوالقاسم احمد نے سلطان بیبرس کو سیاہ خلعت اور سیاہ امامہ پہنایا، پھر تمام مملکت اسلامیہ کا نظم و نسق اس کے حوالے کر کے اسے امیر المومنین کا لقب دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ ابوالقاسم احمد نے اپنا روایتی لقب کسی دوسرے کے حوالے کیا تھا، کیونکہ امیر المومنین کا لقب صرف خلیفہ وقت کے لیے مقرر تھا۔
سلطان بیبرس کی شرعی نیابت کے بعد امراء میں پائے جانے والے شعبات و گمان دب گئے کہ اس کا انتخاب مملوک امراء کی ملی بھگت کا پیش خیمہ ہے۔ آیائے خلافت کے بعد مصری و مملوک امراء کی نگاہوں میں سلطان بیبرس کی عزت و وقار پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ رعایا کے ساتھ ساتھ سب کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ سلطان بیبرس اپنے خواب کی تکمیل پر بے حد مسرور تھا۔ خلافت کی چاک چادر کو اس نے نہایت تحمل اور بردباری سے رفع کر ڈالا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے پہلے امتحان میں کامیاب و کامران ہو چکا ہے۔ اب اس کے سامنے وہ امور تھے جو عرصے سے ادھورے پڑے ہوئے تھے، جن میں ریاست کی اصلاحات کے ساتھ ساتھ دشمنان اسلام کا خطرہ بھی شامل تھا۔ سلطان بیبرس نے شرعی نیابت کے بعد بے شمار احکامات جاری کیے، جن میں مسلمانوں کی وطن واپسی اور تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ حال علاقوں کی مرمت اور تعمیر نو نمایاں تھی۔ ناظرین، شیخ ابو الفضل کافی سوچ بچار کے بعد متی الدین کی عائد کردہ شرط پر رضامند ہو گیا۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ کہستان لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوسری صبح وہ شہر سمرقند کے بہر طے شدہ مقام پر موجود تھا۔ متی الدین ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شیخ ابو الفضل مکمل سفری تیاری کر کے وہاں پہنچا تھا۔ وہ جہاں اس مخفی پیغام کی نوعیت جاننے میں متجسس دکھائی دے رہا تھا، وہیں متی الدین کے بارے میں کئی خدشات کا بھی شکار تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ متی الدین کی صورت دکھائی دی۔ وہ اپنے ساتھ پہاڑی سفر کے لیے خچر لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خچر پر ڈھیر سارا سامان لدا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شیخ ابو الفضل کا ماتھا ٹھنکا۔ جب متی الدین قریب پہنچا تو شیخ ابو الفضل نے سامان کے بارے میں دریافت کیا۔ شیخ ابو الفضل، متی الدین چہکتا ہوا بولا، مجھے اس معاملے میں بے حد احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری اس روانگی سے کوئی باخبر ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک تاجر کے روپ میں کہستان جاؤں تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ہم اس وقت دونوں تنہا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پیغام کی نوعیت بتانے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مطلب پر اتر آیا۔ خاصے بے چین معلوم ہوتے ہو۔ میرے پاس جو پیغام ہے وہ ہلاکو خان کے بارے میں ہے۔ ہلاکو خان کا ایک مخالف طاقتور فرد تمہارے گروہ کے ساتھ ایک سمجھوتہ کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے صرف اتنا ہی جاننا کافی ہوگا، باقی باتیں اب کہستان میں ہی ہوں گی۔ متی الدین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شیخ ابو الفضل ہلاکو خان کا نام سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایل خانی حکمران ہلاکو خان وہی شخص تھا جس نے باطنی گروہ کو اس بری طرح پامال کیا تھا کہ انہیں بلاخر جان بچانے کے لیے فرار کے سوا اور کوئی راہ نہیں سوجھ پئی۔ اس نے نہایت بے دردی سے فدائین کی کثیر تعداد کو تہہ تہہ کیا اور کلوں کی فصیلیں منہدم کر ڈالیں۔ گروہ فدائین کا ہر فرد ہلاکو خان کو موت کی نیند سلانے کا خواہشمند تھا، مگر وہ اس قدر قلیل تعداد میں رہ گئے تھے کہ ایل خانی سلطنت سے ٹکر لینا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ شیخ ابو الفضل کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب روانگی اختیار کرنا چاہیے۔ متی الدین نے اس کی خاموشی کو توڑا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ جس شخصیت کا پیغام لے کر تم ہمارے رئیس کے پاس جا رہے ہو وہ اس قدر طاقت رکھتی ہے کہ ہلاکو خان سے ٹکر لے سکے؟ شیخ ابو الفضل بے یقینی کے عالم میں بولا۔ متی الدین اس کی بات پر ہنس دیا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو میں سرائے سے یہاں تک دھکے نہ کھاتا دکھائی دیتا۔ عجیب بات ہے کہ مجھے ابھی تک اپنی ساتھ پر یقین نہیں آ رہا۔ شیخ ابو الفضل، متی الدین اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، بے شمار اتفاقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسانی عقل گمان میں نہیں لا پاتی اور وہ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسا عجیب شخص نہیں دیکھا۔ بیکار کی باتیں چھوڑو، میں عام سا انسان ہوں، نہ تو میرے سر پر سینگ نکلے ہیں اور نہ ہی میرے جسے میں کوئی حیرت انگیز عضو موجود ہے۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ وہ دونوں اپنے اپنے خچروں کے ساتھ سمرقند سے اس پہاڑی سلسلے کی جانب بڑھ گئے جہاں سے کہستان کو راستہ جاتا تھا۔ دونوں کے پاس خنجر موجود تھے۔ شیخ ابو الفضل اپنے طور پر 3 خچر ہمراہ لایا تھا کہ شاید متی الدین اس امر سے بے خبر ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بڑھتے رہے۔ ابو الفضل نے باتوں باتوں میں مزید کریدنے کی کوشش کی تو متی الدین نے مسکرا کر اسے منع کر دیا کہ اپنا وقت اور توانائی برباد کرنے کی کوشش نہ ہی کرے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ جتنا بتانا چاہتا تھا وہ اس نے بتا ڈالا ہے اور مزید کوئی بات اگلوانا شیخ ابو الفضل کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ دونوں سفر کرتے ہوئے جب پہلے درے کے پاس پہنچے تو انہیں چاروں سمت سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا۔ شیخ ابو الفضل کے لیے یہ صورتحال بالکل نہیں تھی۔ وہ بوکھلا سا گیا۔
جبکہ متی الدین کا چہرہ بے حد پرسکون دکھائی دیا۔ شیخ ابوالفضل نے جب اسے مطمئن دیکھا تو اس کے دل میں یہ شک پیدا ہونے لگا کہ متی الدین کا تعلق یقیناً انہی گھوڑ سواروں سے ہے، اسے دھوکہ دے کر گھیر لیا گیا ہے۔ یکا اس کے چہرے کی رگیں کھینچنے لگیں۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی جانب سے قاہرہ کی دعوت پر رہبہ میں مقیم عباسی شہزادہ احمد بن ابو علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ قاہرہ کی جانب روانہ ہوا۔ وہ سفر کرتا ہوا جب حلب پہنچا تو اسے قاہرہ میں خلیفہ ابوالقاسم محمد المستنصر باللہ کی بیعت عام کی خبر ملی۔ وہ بے حد رنجیدہ خاطر ہوا۔ اس نے قاہرہ جانے کا ارادہ مسترد کرتے ہوئے حلب میں مستقل قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ والی حلب علاؤالدین لولو کے پاس کسی ذریعے سے عباسی شہزادے کی حلب آمد کی خبر پہنچ گئی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے سرکردہ عالم عبدالحلیم ابن تیمیہ کے پاس یہ درخواست بھیجی کہ عباسی شہزادہ ابوالعباس احمد حلب میں موجود ہے، اسے کسی بھی طرح اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ بلاد مصر کے خلیفہ کے مقابلے میں حلب کی رعایا کی منزلت بڑھاتے ہوئے خلافت قبول کر لے۔ عبدالحلیم ابن تیمیہ نے علاؤالدین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اس سے مسلمانان اسلام منقسم ہو جائیں گے اور ذاتی اناد کو ہوا ملے گی۔ امیر علاؤالدین لولو نے سلطان بیبرس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ باور کرایا کہ سلطان بیبرس خلافت کو اپنی باندی بنانے کا خواہش مند ہے، جبکہ میں پورے اخلاص سے خلافت کے حقیقی اجرا کا خواہش مند ہوں، جو کہ صحیح معنوں میں خود مختار اور آزاد ہوگی۔ اس نے خلافت کے احیاء کی صورت میں یہ پیشکش کی کہ اگر عباسی شہزادہ ابوالعباس احمد خلافت کے لیے راضی ہو جائے تو وہ خود اس کے ہمراہ تمام افواج کے ساتھ بغداد کی جانب کوچ کرے گا اور بغداد کو تتاری پنجے سے چھڑا کر خلیفہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کرے گا، کیونکہ بغداد ہی وہ واحد مقام ہے جہاں خلافت حقیقی معنوں میں طاقتور اور خود مختار رہ سکتی ہے۔ علامہ عبدالحلیم ابن تیمیہ نے ولی حلب علاؤالدین لولو کی بات پر یقین کرتے ہوئے عباسی شہزادے ابوالعباس احمد سے ملاقات کی اور والی حلب کی گزارش گوش گزار کی۔ عباسی شہزادہ احمد بن ابو علی ایک مجاہد شخص تھا اور تتاریوں کے خلاف کئی مہمات میں حصہ لے چکا تھا۔ اسے تتاریوں کے ساتھ بے حد عداوت تھی۔ اس نے جب بغداد کی آزادی کے بارے میں والی حلب کا وعدہ سنا تو وہ بلا ہچکچاہٹ خلافت قبول کرنے پر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ والی حلب کسی بھی صورت میں خلافت قاہرہ کی مخالفت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو اس امر پر اکسائے گا۔ علامہ عبدالحلیم ابن تیمیہ نے دونوں کے مابین مختلف امور پر سند تیار کر کے معززین حلب کے دستخط کرائے۔ امیر علاؤالدین لولو نے قاہرہ کی جانب پیش قدمی کی ممانعت والی شرط پر پس و پیش اختیار کی تو علامہ عبدالحلیم ابن تیمیہ نے اس کی نیت پر شک کرتے ہوئے خود کو معاملے سے الگ رکھنے کی دھمکی دی، جس پر امیر علاؤالدین لولو نے فوراً معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ عباسی شہزادہ ابوالعباس احمد بن ابو علی حسن القب خاندان عباسیہ کے 29ویں خلیفہ المرشد باللہ بن خلیفہ المستنصر باللہ سے تعلق رکھتا تھا اور سقوط بغداد کے دنوں میں زندہ خانے میں قید تھا۔ وہ بھی دیگر قیدیوں کے ہمراہ بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ موقع پا کر وہ عربوں کی ایک جماعت کے ساتھ امیر بنی جفاجہ حسین بن فلاح کے پاس چلا گیا۔ جب سلطان بیبرس نے شام کو تتاریوں سے پاک کر دیا تو وہ شام چلا آیا اور رہبہ نامی قصبے میں سکونت اختیار کی۔ علامہ عبدالحلیم ابن تیمیہ کی کوششوں کی صورت میں ابوالعباس احمد خلافت کے لیے راضی ہو گیا اور یکم شعبان 659 ہجری میں حلب اور بلاد شام و لبنان کے معزز لوگوں نے متفقہ طور پر اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ امیر علاؤالدین لولو نے اعزازی طور پر عنان اقتدار اس کے حوالے کر دیا۔ عباسی شہزادے ابوالعباس احمد بن ابو علی نے اپنے لیے حاکم بامر اللہ کا لقب اختیار کیا۔ امیر حلب علاؤالدین لولو کی یہ تمام کوششیں سلطان بیبرس کے مقابلے میں ایک بڑا محاذ قائم کرنے کا پیش خیمہ تھیں۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ خلافت پر دو خلیفہ قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کے خیال میں قاہرہ کے لوگوں کے دلوں میں خلیفہ کے ساتھ محبت اور عزت و احترام موجود نہیں ہو سکتا جتنا بلاد شام کے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ خلافت حلب خلافت قاہرہ کے مقابلے میں کمزور دکھائی دیتی تھی، مگر خلافت کا حلب میں موجود ہونا وہاں کی رعیت کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی حفاظت کے لیے والی حلب کے ساتھ مر مٹنے کی قسمیں کھائیں۔ ناظرین، شیخ ابوالفضل تیز نگاہوں سے ان گھوڑ سواروں کو گھور رہا تھا جو دائرے کی شکل میں انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ متی الدین نے ان کی طرف اپنی گردن گھمائی اور شیخ ابوالفضل کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔
گھوڑ سواروں کی صورت دیکھنے کے بعد دونوں کو یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ سب منگول سپاہی تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی بڑی تمکنا سے آگے بڑھا اور تیز لہجے میں قریباً چیختے ہوئے بولا، تم لوگوں کو بلا اجازت ایل خانی حدود میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زرعی کھیل سلطنت سے ایل خانی سلطنت میں کسی بھی باشندے کے داخلے پر خان اعظم حلو خان نے کڑی پابندی عائد کر رکھی ہے؟ ہم لوگ ریشمی کپڑوں کے تاجر ہیں اور مال کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پہلے بھی ایل خانی سلطنت میں آتے جاتے رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے علم میں قطع نہیں ہے کہ ایسی کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ متی الدین نے قدر حیرت سے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا، تم لوگ کیسے تاجر ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہر ملک میں داخلے کا ایک قانون و ضابطہ ہوتا ہے اور اس کے تحت تجارت کے محصولات کی ادائیگی کی جاتی ہے؟ سپاہی بگڑ کر بولا۔ دوسرے منگول سپاہی اس کی بات پر کھلکھلا اٹھے، ہمیں تجارت کے رموز مت گنواؤ، مطلب کی بات کرو۔ شیخ ابو الفضل اپنی بیسی پر تلملا اٹھا، شکل سے تو مسلمان لگتے ہو۔ سپاہی کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا، ریشمی کپڑے کی تجارت ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ متی الدین دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ سپاہی اس کے جواب پر اسے گھورنے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولا، تمہیں ہمارے ساتھ سرحدی چوکی تک جانا پڑے گا، وہاں ضروری لوازمات سے فارغ ہو کر ہی تم آگے جا سکو گے، اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ متی الدین نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا، لیکن مجھے تم لوگوں کی نیت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چوکی میں پہنچ کر تم کیا کرنے والے ہو، جو معاملہ طے کرنا ہے یہیں کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ شیخ ابو الفضل ناگواری سے بولا۔ متی الدین نے حیرت سے اس پر نگاہ ڈالی، سپاہی بھی اس کے منہ سے غیر متوقع جواب پر چونک پڑے۔ متی الدین نے کچھ سمجھانا چاہا مگر شیخ ابو الفضل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ تم شاید یہ جانتے نہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ تمہاری موت کا باعث بن سکتا ہے۔ سپاہی خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تلخی سے غرایا، تم لوگ اپنی خیر مناؤ، کیونکہ کچھ ہی دیر میں تمہارے تڑپتے ہوئے لاشیں زمین پر دکھائی دیں گے۔ تمہارے بارے میں ایک عرصے سے بدعنوانیوں کی خبریں سنتا رہا ہوں، آج آنکھوں سے دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم جیسے خبیث منگولوں کو اب سبق سکھانا ضروری ہو چکا ہے۔ شیخ ابو الفضل لفظ چبا کر پھنکارتے ہوئے بولا، اس کا چہرہ ہر قسم کے خوف سے عاری تھا۔ منگول سپاہی اس کی دیدہ دلیری اور بلا خوفی پر دنگ دکھائی دینے لگے، پھر کچھ ہی دیر میں ان کے چہروں کے خد و خال کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصے و خوف کی ملی جلی کیفیت دیکھ کر شیخ ابو الفضل کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ رنگنے لگی۔ متی الدین اس کے جرحانہ انداز پر فکر مند دکھائی دینے لگا۔ وہ صرف دو تھے جبکہ سپاہیوں کی تعداد ان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ان کے ساتھ بھیڑنا عام سی بات نہیں تھی، اگر وہ عام افراد ہوتے تو شاید انہیں تلواروں کے زور پر دبایا جاتا۔ وہ تو تربیت یافتہ سپاہی تھے جو تلواروں سے کھیلنے کے فن سے بخوبی آشنا تھے۔ متی الدین کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی سراسیمگی دیکھ کر شیخ ابو الفضل نے اس کا کندھا دھیرے سے دبایا۔ متی الدین جہاں اس کے جرأت مندانہ فعل اور دلیری پر معترف تھا، وہیں وہ صورتحال کو قابو میں رکھنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ منگول سپاہیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر کھینچے گئیں اور ہواؤں کو کاٹتی ہوئی دکھائی دیں۔ شیخ ابو الفضل نے اسی لمحے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی، درے میں موجود کئی جھاڑیوں میں یکجک حرکت پیدا ہوئی اور سفید چوکوں میں ملبوس کئی افراد رنگی تلواریں لیے نمودار ہوتے چلے گئے۔ منگول سپاہی اس تبدیلی پر سمجھ چکے تھے کہ انہیں کسی چال کے تحت گھیرا جا چکا ہے۔ سفید چوکوں کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ فدائی تھے جو ایک عرصے سے منگول سپاہیوں پر دن رات میں چھاپے مار کر نقصان پہنچاتے رہے تھے۔ ان فدائیوں کے بارے میں کئی قصے منگولوں میں مقبولیت پا چکے تھے۔ وہ انہیں سفید غول کے نام سے پکارا کرتے۔ غول منگولی زبان میں چھلاوے کو کہا جاتا تھا۔ ان میں ایک بھی بچ کر نہ جانے پایا۔ ایک منگول سپاہی چیخ کر بولا۔ متی الدین شیخ ابو الفضل کے جرحانہ پن پر پہلے سے اپنے ذہن کو تیار کر چکا تھا، کیونکہ بلا جھڑپ ان سے کسی صورت چھٹکارا ممکن نہیں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہ آپس میں برسر پیکار ہو گیا اور تلواروں کی کھنک فضا گونجنے لگی۔ منگول سپاہی اپنی مہارت کے باوجود فدائیوں پر قابو نہ پا سکے اور کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہو گیا۔ منگول سپاہیوں کی موت پر متی الدین نے سکون کی سانس لی۔ شیخ ابو الفضل نے اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹنے کا اشارہ کیا تو وہ یوں ادھر ادھر گم ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں نے تم پر واضح کیا تھا کہ تم تنہا میرے ساتھ سفر کرو گے، مگر یہ سب کیا تھا؟ متی الدین نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ ہم لوگ کئی استان جا رہے ہیں،
تمام راستے ویران اور دشوار گزار ہیں۔ ان علاقوں میں لٹیروں اور ڈاکوؤں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی تم دیکھتے جاؤ کہ کیسے کیسے واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ضروری تھا، اس لیے یہ گروہ پوشیدہ انداز میں ہمارے ساتھ سفر کرتا رہا ہے۔ جب ہم محفوظ علاقے میں پہنچ جائیں گے تو یہ لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ تم اس بارے میں مجھے آگاہ کر سکتے تھے۔ متی الدین سخت لہجے میں بولا۔ میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ شیخ ابوالفضل نے کندھے اچکائے۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ منگول سپاہی سرحدی چوکی میں ہمیں لوٹ لیتے؟ متی الدین نے اچانک سوال کیا تو شیخ ابوالفضل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ متی الدین سمجھ چکا تھا کہ شیخ ابوالفضل نے اس کے سوال کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا ہے۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا اور منگول سپاہیوں کی لاشوں پر اچڑتی نگاہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جلد از جلد کے استان پہنچنا چاہتا تھا جہاں اسے فدائیوں کے رئیس سے ملاقات کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا تھا۔ وہ اس اصراریت میں اب خود کو چوکسا محسوس کرنے لگا تھا۔ ہر موڑ پر نئی اور عجیب تبدیلی اسے کشمکش میں مبتلا کیے جا رہی تھی۔